نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون وقال الله تعالى ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العلی العظیم۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور پھر لوٹ کر ہمارے پاس آنا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم کہیں بھی ہو موت تمہیں یاد دبوچے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے حصار میں کیوں نہ ہو۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے دنیا کا ہر فرد، مسلمان ہو یا غیر مسلم، کالا ہو یا گورا، عالم ہو یا جاہل، فقیر ہو یا وزیر، مانتا ہے کہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اور یہ حقیقت خود کو منواتی ہے اور گردن پر گھٹنا رکھ کر زبردستی منواتی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اصل سمجھدار وہ ہے جو نفس اور جان کی حقیقت کو پا گیا اور پھر اس نے موت کے بعد کے لیے تیاری کی۔ اللہ کا فضل ہے، ہم نے گھر میں وہ ہستیاں دیکھی ہیں جنہیں ہر لمحہ اپنی آخرت کی فکر دامنگیر ہوتی تھی۔ میں بعض اوقات اپنے والد سے کہتا تھا کہ آپ پر حملے ہوئے ہیں، بھائی شہید ہوا ہے، تو آپ ایک اچھی سی گاڑی تو لے لیں جو تیز دوڑتی ہو، جو پہلی دفعہ اسٹارٹ کرنے پر اسٹارٹ ہو جائے۔ تو وہ فرماتے تھے موت کا ایک وقت مقرر ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس سے بعد، تو کوئی فکر نہیں۔ میں کہتا تھا اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ وہ کہتے تھے بھائی میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، جب میرے پاس پیسے ہوں گے اللہ دے گا تو میں ضرور لے لوں گا، باقی میرے پاس امانتوں کا پیسہ ہے، اور یہ جو میرے پاس گاڑی ہے یہ تو مدرسے کی گاڑی ہے ہائی روف، میں اس میں سفر کرتا ہوں۔ دنیا کے کتنے ہی معاملات میں وہ کہتے مجھے اپنی قبر میں جانا ہے، مجھے اللہ کو حساب دینا۔ سفر میں، حضر میں کبھی بھی ان کی تہجد نہیں چھوٹتی تھی، اور وہ ہمیشہ اپنے سفر کی پلاننگ کرتے تھے اور اشراق تک مسجد میں بیٹھے رہتے تھے۔ وہ تہجد کے وقت چلتی ہوئی بس رکوا کر اتریں، اور ہر سفر میں یہ حساب رکھتے تھے۔ اسی طرح میری والدہ محترمہ والد کے ساتھ تہجد کے لیے الحمدللہ اٹھتی تھی۔ والد صاحب اشراق کے بعد مسجد سے آتے تھے تو والدہ محترمہ اس وقت تک مصلی پہ ہوتی تھی، اور ان کے بھی معمولات تھے تلاوت کے، مناجات مقبول، ذریعۃ الوصول۔ اور والدہ کا بدھ والے دن انتقال ہوا ہے، اس سے ایک دن پہلے وہ بڑی بے چین ہو کے، فجر پڑی تھی، اشراق کے لیے بے چین ہو کے اٹھی ہیں، اور وہ گری تو سر پہ چوٹ لگی، پھر وہ ہوش میں نہ آئیں، اگلے دن انتقال ہو گیا۔ اس سے پہلے تک پیر والے دن رات تک ساری نمازیں الحمدللہ انہوں نے پڑھی، عمرہ کر کے آئیں ابھی حال ہی میں چھوٹے بھائی مولانا عمر مدنی صاحب کے ساتھ ماشاءاللہ، اور انہوں نے ویل چیئر پہ تو کہنے لگی کہ میرے پاؤں تو حرم میں لگے نہیں، خود پیدل طواف کیے۔ اور میں نے والدہ کے ساتھ 2-3 دفعہ سفر کیا عمرے کا، تو جب صفا مروہ پر رکتے تو میں ان کے پاؤں دباتا، تو وہ مجھے کہتی یہ دعا کرنے کی جگہ ہے، دعا کرو، تو میں کہتا ماں جی ہم کیا دعا کریں، آپ ساتھ ہیں، آپ دعا کریں۔ وہ کہتی ویل چیئر تم چلا رہے ہو، پاؤں میرے دبا رہے ہو۔ میں نے کہا یہ ٹانگیں ایسے لٹکی ہوئی ہیں آپ کے پاؤں تھک، مجھے مزہ آتا تھا۔
اور پھر آس پاس سے لوگ دیکھتے تھے اور خواتین اپنے بچوں کو اشارہ کر کے بتاتی تھی وہ دیکھو اپنی ماں کے پاؤں دبا رہا ہے، اور پھر میں کہتا تھا بس آپ ہاتھ اٹھائیں، آپ دعا کریں۔ تو الحمدللہ صفا مروہ پر اور طواف میں مقام ابراہیم پر تو وہ اپنے معمولات پورے مکمل کرتے، تو جب اٹھاتے تھے تو وہ پہچانتی نہیں تھی، کچھ کھلا دیتے تھے، لیکن جب یہ کہتے تھے امی نماز نماز، الحمدللہ وہ اٹھ جاتی۔ اور بعض اوقات کسی نے کہا کہ کیوں اپنی ماں کو تکلیف دیتے ہو، بیمار ہیں، کیوں اٹھاتے ہو؟ میں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے کہ اس عالم میں بھی نماز پڑھیں گی، اللہ تعالیٰ کو پیار آئے گا، اور انہوں نے ساری عمر نماز کی پابندی کی ہے، تو جب تک وہ پڑھ سکتی ہیں الحمدللہ، اور کیا چاہیے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آخرت کی فکر کی ہے، الحمدللہ ہم نے ان کو دیکھا ہے۔ اور اگلی نسلوں میں حضرت مولانا معاویہ اعظم طارق صاحب، میرے بھائی مفتی احسن عالم صاحب اور مولانا عمر صاحب، یہ سارے وہ حضرات ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں اپنی آخرت کی فکر کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کا اچھا جانشین بنائے، اللہ تعالی ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اور جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئیں اور بہت رہ گئیں، میری والدہ کی جو عمر ہوئی اس سے زیادہ کیا ہوگی، جتنی عمر تک میں نے ماں کو دیکھا اس سے زیادہ کوئی کیا دیکھے گا، لیکن اس سب کے باوجود ایک تشنگی ہے اور ہمیشہ رہے گی کہ ان کی خدمت نہیں کی، اور حق تو کوئی ادا ہی نہیں کر سکتا۔ کل جب میں دیکھتا تھا لوگ کہتے تھے بڑے خوش نصیب ہو تمہارے پاس ماں ہے، ہمارے پاس تو ماں نہیں ہے، تو بیٹا اپنی ماں کی خدمت کرو، تو وہ بات اتنی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ میں نے زندگی میں کوئی جمعہ ایسا نہیں پڑھایا کہ میں جمعے سے پہلے تیار ہو کے والدہ کے کمرے میں نہیں گیا اور میں نے کہا ماں جی اچھا میں چلتا ہوں جمعہ پڑھانے، اور انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ بعض اوقات دیر ہو جاتی تھی، وہ وضو کر رہی ہوتی تھی، مشغول، 5 منٹ 7 میں کھڑا رہتا، پھر ان سے دعائیں لے کے پیار لے کے پھر میں آتا تھا۔ اور ابھی 2 جمعے وہ بیمار تھیں تو میں ان کی زیارت کر کے ان کے ماتھے پہ ایسے ہاتھ پھیر کے یہ سوچ کر کہ پہلے یہ میرے سر پہ ہاتھ پھیرتی تھی، تو اب میری امی بیمار ہے۔ آج میں گیا ابھی کمرے میں تو میں نے پوچھا کہ چچی جان کہاں ہے، حضرت کی والدہ محترمہ، وہ وضو کر رہی تھی، تو میری ایک اور خالہ جان تھی، ان سے میں پیار لے کے آ گیا، میری امی نہیں ہے۔ تو بس یہ کہتا ہوں جن کی ماں ہے کل بہت دکھ ہوگا، آج قدر کرنی چاہیے، اور جن کی نہیں ہے تو انشاءاللہ ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ میں اس موقع پر اور ان حضرات کی موجودگی میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں سعادت اور برکت والی زندگی دے، ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے، لیکن موت اللہ صرف شہادت والی دے، خون میں نہا کر سرخ روح ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو، اور وہ مشن، وہ نظریہ جو ہمارے بڑوں نے ہمیں دیا، اور وہ کام جو ہم کر رہے ہیں جن میں ہر قدم پر والدہ کی دعائیں، ان کی حوصلہ افزائی اور ان کی مہمیز شامل تھی، اللہ تعالی ہمیشہ اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ تمام علماء، ائمہ حضرات، قائدین دور کے قریب کے جو تعزیت کے لیے تشریف لائے، جنہوں نے فون کیے، میسیجز کیے، پیغامات دیے، بعض نے اپنے نمائندے بھجوائے، بعض اس وقت حج پر ہیں وہاں سے انہوں نے فون کیا، میں ان سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اس وقت بھی میں نے ان سب سے درخواست کی، اور اب بھی یہی درخواست ہے، اور آپ سب سے بھی یہی کہ میری والدہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جب بھی یاد آئے ہماری کسی کی تو جو ممکن ہو سورہ فاتحہ، قل هو اللہ، قرآن شریف کا کچھ حصہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ بطور خاص حضرت مولانا معاویہ اعظم طارق صاحب، مفتی احسن عالم صاحب، یہ حضرات تشریف لائے، دیگر کئی حضرات اس وقت موجود ہیں۔ میں آپ سب کا، ہمارے محلے کے نمازی بزرگ حضرات سب نے ایصال ثواب کیا، دعائیں کی، تعزیت کی، ہمت بندھائی، اور مجھے بڑی شدت سے احساس ہوا جب اتنے علماء آئے، مجھے واقعی احساس ہوا، میں بعض وجوہات کی بنا پر زیادہ نہیں نکلتا ہوں اور جنازوں اور تعزیتوں پہ اتنا نہیں جا سکتا، لیکن اتنے سارے حضرات آئے تو مجھے واقعی محسوس ہوا کہ لوگوں کے آنے سے واقعی تسلی ہوتی، واقعی حوصلہ ملتا ہے، واقعی آپ کا غم بڑھتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو جزائے خیر دے، اور میں بھی آئندہ کوشش کروں گا کہ میں ضرور جایا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، ان حضرات کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔